بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 8th اینڈ میٹرک. اب آپ کا نیا سبق ہم شروع کر رہے ہیں کیونکہ پچھلا ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، اور جو اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ اسکول کھلنے کے بعد ہم پرٹیکولرلی گرامر کو ہم اس وقت کریں گے. آپ کا نیا سبق ہے، اس کا نام ہے امید کی خوشی، جس کے مصنف ہے سر سید احمد خان. ان کی پیدائش ہوئی تھی 1817 کو دلی میں، اور وفات ہوئی تھی 1898 یعنی 1898 میں. سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا تھا اپنی بہت زیادہ اچیومنٹس کی وجہ سے، اور تعلیم شعبے میں سر سید احمد خان نے خاص طور پہ کی بہت زیادہ خدمات ہیں ان کے لیے، ان کی خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے. انہوں نے ایسے دور میں جب مسلمان کافی زیادہ پریشان تھے، اس دور میں انہوں نے تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی تھی، اور بہت زیادہ تحریریں ان کی، بہت زیادہ کتابیں ہیں، بہت زیادہ تصانیف ہیں ان کی، اور بہت جامع لکھا ہے انہوں نے. مطلب بہت زیادہ اوتھینٹک اخبار میں بھی کالمس لکھتے تھے، اور ان کی جو تحریریں بہت زیادہ سبق آموز ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں سبق ملتا ہے ان سے. اور اگر انہوں نے ناول بیس چیزیں بھی لکھی ہیں، جو یہاں فکشنل بھی لکھا ہے انہوں نے، تو وہ بھی بہت کمال لکھا ہے. اب جو اس آپ کا سبق ہے، اس میں امید کی خوشی، اس کو آپ نے اسی طرح پرانے پیٹرن کی طرح اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے، اور اتنا زیادہ لینتھی نہیں ہے. اور کچھ ورڈز ایسے ہوں گے جو آپ کو بہت مشکل لگیں گے. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ آپ نے وہ ورڈز خود لغت سے ڈھونڈنے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو لائیو کلاس لیتے ہیں، مطلب جو نارمل طریقے سے کلاس لیتے ہیں آپ کی کلاس رومس میں، اس میں ہم آپ کو فوراً بتا دیتے ہیں. بٹ اٹس اے ویڈیو لیکچر، تو موسٹلی آپ چیزیں ڈسکور کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے نیکسٹ پیج پہ موو کریں گے. آپ نے اس کو کمپلیٹلی ریڈ کرنا ہے. ریڈ کرنے کے بعد اور آپ نے مصنف کا تعارف اسی طرح جس طرح پچھلے لیکچر میں کہا تھا آپ کو لکھنے، اپنے ورڈز میں ایز اٹ از نہیں لکھ دیے گا. ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ ایڈیشنل بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. آپ نے اس کی مشق کرنی ہے سوال جواب کی. ٹھیک ہے، جیسے سوال جواب لکھے ہوئے ہیں، ایک تو آپ نے مصنف کا تعارف لکھ دیا، دوسرا مصنف نے امید کی خوشی کیوں قرار دیا ہے، آپ پڑھیں گے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے، آپ کو سمجھ کا آنسر مل جائے گا. ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا. یہ ساری چیزیں آپ جب پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن پاکستان آزاد ہوئے 1947 میں، اور یہ ٹائم تھا 1817 سے لے کر 1898 کا. تو مشکل ٹائم تھا. ان کی تحریروں میں جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، قیدی بنائے ہوئے تھے لوگ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی تحریروں میں امید ہوتی تھی، ایک موٹیویشن ہوتی تھی کہ کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے. اور یہی موٹیویشن ہے نا کہ آج الحمدللہ ہم لوگ ایک آزاد ملک میں اپنی زندگی آزاد طریقے سے الحمدللہ گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آپ صرف سوال جواب کرنے ہیں اور اس کا خلاصہ بھی لکھنا ہے. لکھا ہوا ہے سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھی ہے. خلاصہ کیا ہوتا ہے، انگلش میں جس طرح سمری لکھتے ہیں اس طرح اردو میں خلاصہ لکھتے ہیں اپنی ورڈنگ میں. یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ ہماری قومی زبان ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ریٹن ورک ہوگا، مصنف کا تعارف، سوال جواب، اور سوال نمبر 2 اس سبق کا خلاصہ، اور سوال نمبر 3 بھی کر لیں، وہ بھی آسان ہے، الفاظ جملے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سیپریٹ شیٹ پہ کرنے ہیں، اس کی کوئی ورک شیٹ نہیں ملے گی. کوئی بھی پرابلم ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا کوئی اسٹیٹمنٹ سمجھ میں نہ آ رہی ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.